بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس قیامت کی دوسری بڑی نشانی کے بارے میں آپ سے انفارمیشن شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے دجال کی آمد۔ قرآن و حدیث میں بہت تفصیل کے ساتھ دجال کی آمد کو بیان کیا گیا ہے۔ احادیث میں تو دجال کے حلیے، اس کے آنے سے پہلے کے زمین کے حالات اور بعد کے حالات جو ہیں بہت تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہی حق ہے اور وہی سچ ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور وہ ان سے ایڈریس کرنے کے لیے ممبر پر گئے۔ صحابہ بہت حیران تھے کہ آج ایسا کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم پہ ایڈریس کر رہے ہیں، کیونکہ یوزلی وہ اس ٹائم پہ ایڈریس نہیں کیا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آج تمیم داری آئے تھے اور انہوں نے میرے ساتھ کچھ باتیں شیئر کی جنہیں سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی، اور اسی وجہ سے آج میں دن میں آرام بھی نہیں کر سکا، اور میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ یہ باتیں شیئر کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمیم داری نے کہا ہے کہ وہ 30 آدمیوں کے ساتھ ایک شپ میں ٹریول کر رہے تھے کہ سمندر میں طوفان آ گیا اور ان کا جہاز جو ہے وہ راستہ بھٹک گیا۔ سورج غروب ہونے کو تھا کہ وہ ایک جزیرے پر پہنچے اور وہاں انہوں نے ایک سیاہ رنگت کی مخلوق دیکھی۔ صحابہ نے ان سے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا میں جاسوس ہوں۔ پھر جب آپ نے اس سے فردر کوسچن پوچھنا چاہے تو اس نے کہا کہ میں نہ آپ سے پوچھوں گا آپ کے بارے میں، نہ اپنے بارے میں کچھ بتاؤں گا، بہتر ہے کہ آپ اس بتخانے کے اندر چلے جائیے، وہاں ایک شخص آپ کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے۔ آپ جب بتخانے کے اندر گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے بڑے بالوں والا شخص جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھا، تو اس نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو آپ نے بتایا کہ میں شام سے آیا ہوں۔ پھر اس نے پوچھا کہ عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا وہ کیسا ہے؟ اصل میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ تو صحابہ نے جواب دیا کہ وہ ٹھیک ہے، شروع میں انہیں عرب کی مخالفت کا سامنا تھا لیکن اب وہ تمام عرب پر غالب ہیں اور تمام لوگ جو ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو اس کے بعد اس نے پوچھا کہ زغر نامی ایک چشمہ تھا وہ کیسا ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ وہ لوگ اس سے پانی پیتے ہیں اور کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ پھر اس نے عمان اور بسان کی کھجوروں کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے جواب دیا کہ وہ بھی ہر سال پھل دیتی ہیں۔ یہ سن کر اس نے زوردار 3 چیخیں ماری اور اس نے کہا کہ میں دجال ہوں اور میں بہت جلد رہائی پانے والا ہوں، اور اس کے بعد میں دنیا کے ہر کونے، ہر شہر، ہر گلی میں گھوموں گا سوائے طیبہ کے، کیونکہ وہاں جانے کی مجھ میں ہمت نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی کیونکہ یہ وہی شہر طیبہ ہے۔ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، طیبہ شہر کے ہر گلی کوچے کے راستے پر، ہر نرم اور پتھریلے راستے پر فرشتے جو ہیں وہ ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے دجال کو قید کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے کو اتنا شدید اور خطرناک کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ انسانی تاریخ کی ابتدا سے لے کر انتہا تک اتنا خطرناک فتنہ نہیں آیا، اور اس کے خطرناک ہونے اور بدترین ہونے کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں اپنی اقوام کو جو ہے وہ اس فتنے سے ڈرایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ ہر شہر، ہر گلی، ہر پہاڑی اور صحرائی علاقے پر غرض کے پوری دنیا میں گھومے گا، لیکن وہ حرمین طیبین میں نہیں جا سکے گا۔ مدینہ شہر کے باہر وہ پڑاؤ ڈالے گا، لیکن جو ہی زلزلے آئیں گے وہ وہاں سے بھاگ نکلے گا۔ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ دجال 2 قسم کے ہیں، ایک بڑا اور ایک چھوٹا۔ جو چھوٹے دجال ہیں وہ پہلے بھی آتے رہے ہیں اور بعد میں بھی آتے رہیں گے، جیسے نقلی پیر اور نقلی نبوت کا دعویٰ کرنے والے، اور دوسرا بڑا دجال ہے جو خدا کا دعویٰ کرتا ہے، وہ قیامت کے نزدیک آئے گا۔ شروع میں وہ بھی لوگوں کے ساتھ بہت بھلائی کرے گا، مومن بننے کی کوشش کرے گا، لیکن پھر جلد ہی وہ نبوت کا اور اس کے بعد خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے حلیے کے بارے میں بھی تفصیل سے بتایا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک اونچا لمبے قد کا انسان ہوگا، وہ موٹا ہوگا اور وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا. جو اس کی کانی آنکھ ہوگی وہ ایسی ہوگی کہ جیسے پھولا ہوا انگور. دوسری آنکھ جو ہے وہ خون آلود ہوگی، اور اس کا سینہ بہت چوڑا ہوگا لیکن اندر کی طرف دھنسا ہوا. اس کے دونوں کانوں کے درمیان جو ہے وہ 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. پیشانی اس کی بہت چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان جو ہے کاف، فا اور را بہت کلیئرلی لکھا ہوگا، جس کا مطلب ہے کافر. ہر کوئی اسے جو ہے وہ آسانی کے ساتھ پڑھ سکے گا. اس کے جسم پر بہت بال ہوں گے اور اس کے بال جو ہے وہ گھنگریالے ہوں گے. اس کے دونوں پاؤں آگے سے ایک دوسرے کے قریب ہوں گے لیکن اینکل سے جو ہے ان کے درمیان فاصلہ ہوگا، جس کی وجہ سے وہ بہت عجیب و غریب طریقے سے جو ہے وہ چلے گا. اس کی سواری جو ہے وہ ایک بہت لمبے بالوں والا گدھا ہوگی. اچھا، دجال کے آنے سے پہلے زمین پر جو حالات ہوں گے، اب میں آپ کو وہ انفارمیشن شیئر کرتی ہوں. اس کے آنے سے پہلے جو 3 سال ہوں گے وہ سخت خوش سالی کے ہوں گے. پہلے سال 1/3 جو ہے بارشیں جو ہیں وہ روک لی جائیں گی، یعنی 1/3 پیداوار کم ہوگی. دوسرے سال جو ہے وہ 2/3 بارشیں روک لی جائے گی، یعنی 2/3 پیداوار کم ہوگی. اور تیسرے سال بالکل بارشیں نہیں ہوں گی اور بہت سخت خوش سالی ہوگی، اور آسمان جو ہے وہ شیشے کی طرح اور زمین جو ہے وہ تانبے کی طرح ہوگی. چوپائے مرنا شروع ہو جائیں گے. انسان جو ہے وہ قتل و غارت کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو جلا وطن کر رہے ہوں گے. اور نہ صرف فوڈ کرائسس ہوگا بلکہ علمی اور روحانی کرائسس بھی ہوگا. ڈھونڈنے سے بھی آپ کو کوئی علمی شخصیت یا روحانی شخصیت نہیں ملے گی. اس وقت اصفہان یا خوراسان نامی شہر سے دجال جو ہے وہ نمودار ہوگا. وہ 40 دن رہے گا. اس کا ایک دن جو ہے وہ 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر اور تیسرا دن جو ہے وہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن جو ہے وہ سال کے باقی دنوں کی طرح ہوں گے. وہ ہر جگہ، ہر پہاڑی اور صحرائی علاقے، دنیا کے ہر غرض کونے میں گھومے گا سوائے حرمین طیبین کے. اس کی سواری جو ہے وہ ایک بڑے بڑے لمبے بالوں والا گدھا ہوگا، اور اس گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان جو ہے وہ 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. وہ اتنا تیز رفتار ہوگا کہ وہ 1 قدم اٹھائے گا تو 1 میل فاصلہ طے کرے گا. وہ ہر جگہ گھومے گا سوائے حرمین طیبین کے. مدینہ شہر کے باہر وہ پڑاؤ ڈالے گا، لیکن پھر جب 3 زلزلے آئیں گے تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ وہاں سے بھاگ نکلے گا. یعنی تمام منافق اور فاسق لوگ مدینے سے نکل جائیں گے، اور اس دن کو کہا جائے گا یوم الحلاس، یعنی مدینہ ان لوگوں سے پھر پاک ہو جائے گا. اس دن اہل ایمان جو ہیں وہ بہت تکلیف میں اور بہت مشکل میں مبتلا ہوں گے. دجال کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ ہوگا. اس کے فالوورز جو ہیں وہ مزے میں ہوں گے اور اہل ایمان بہت مشکل میں. اس کے پاس 2 گارڈنز ہوں گے، جن میں سے ایک کو وہ جنت قرار دے گا اور دوسرے کو دوزخ. ظاہر ہے جو اس کے فالوورز ہوں گے ان کو وہ جنت میں ڈالے گا، اور جو اس کا منکر ہوگا ان کو وہ دوزخ میں ڈالے گا. اور اصل میں لیکن جو جنت جس کو وہ کہہ رہا ہوگا وہ دوزخ ہوگی، اور جس کو وہ دوزخ کہہ رہا ہوگا وہ اہل ایمان کے لیے جنت ہوگی. دجال کے آنے کے بعد جو ہے وہ اہل ایمان پر بہت مشکلات جو ہے وہ بڑھ جائیں گی، اور کوئی بھی ایسا کوئی شخص نہیں ہوگا کہ جو اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیبیٹ کر سکے گا. اگر کوئی مومن اس کے سامنے آئے گا تو اس کے سپاہی جو ہے وہ اس کو پکڑ کے مار پیٹ کریں گے اور کہیں گے کہ تم کہو کہ یہ رب ہے. لیکن جب وہ ڈینائی کرے گا تو وہ اس کو درمیان میں سے اس کے سر سے لے کے پاؤں تک جو ہے اس کو کاٹ دے گا، پھر اس کے کٹے ہوئے حصوں میں سے گزرے گا، اور پھر جو ہے وہ ان کو جوڑے گا اور کہے گا کہو میں تمہارا رب ہوں. پھر جب وہ مومن پھر ڈینائی کرے گا تو وہ اس کو ذبح کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ اس میں قادر نہیں ہوگا. پھر وہ اسے اٹھا کے جو ہے وہ دوزخ میں پھینک دے گا، اور اصل میں یہی جنت ہوگی. اس کے ظلم و ستم جو ہے وہ انتہا پر ہوں گے. وہ جو ہے آسمان کو کہے گا کہ بارش برساؤ تو پانی برسے گا. وہ زمین سے کو کہے گا کہ سبزہ اگاؤ تو زمین سبزہ اگائے گی. غرض کہ وہ ویرانے میں جائے گا تو خزانے اس کے پیچھے ایسے آئیں گے جیسے شہد کی مکھیاں. لیکن دراصل یہ سب جادو کے کرتب اور شیاطین کے تماشے ہوں گے. اصل میں ان چیزوں میں کوئی حقیقت نہیں ہوگی، اور جو ہی وہ ختم ہوگا تو اس کے ساتھ ہی یہ ساری چیزیں بھی جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. اس کے ساتھ جو ہے 17,000 جو ہیں وہ یہودی ہوں گے، اور 13,000 جو ہے وہ عورتیں ہوں گی.
اور اسی طرح یہودیوں کے جو فالوورز ہیں وہ ہوں گے اور شیاطین اس کے ساتھ ہوں گے۔ پھر شیاطین جو ہیں وہ اس سے کہیں گے کہ بتاؤ کہ ہم تمہارا کیا کام کریں، تو وہ کہے گا کہ پوری دنیا میں یہ پھیلا دو کہ میں ان کا رب ہوں۔ اور اس طرح وہ جو اس کی بات نہیں مانے گا وہ اس کے ظلم و ستم کا شکار ہوگا۔ مسلمان جو ہیں وہ بہت دقت اور تکلیف میں ظاہرہ ہوں گے، وہ بھاگ کر ایک دخان نامی ایک پہاڑی ہے اس میں جا کر پناہ لیں گے۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پھر اس پہاڑی کو گھیر لے گا اور مسلمان بہت تکلیف اور بھوک میں مبتلا ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے عیسیٰ بن مریم کو جو ہے وہ دمشق کے شرقی کے مینار پر جو ہے وہ نازل فرمائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے جو ہے وہ دجال ایسے میلٹ ہوگا جیسے نمک پانی کے اندر میلٹ ہوتا ہے، اور پھر وہ انہیں جو ہے ایک باب لط کے مقام پر جہنم واصل کریں گے، اور پھر اس کے سارے ساتھیوں کو چن چن کر جو ہے ان کا کام تمام کریں گے، اور اس طرح زمین کو پھر دجال اور اس کے ساتھیوں سے نجات ملے گی۔ علماء کرام نے جو ہے دجال سے نجات کے لیے کچھ دعائیں اور کچھ طریقے بھی بتائے ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی مسلمان خانہ کعبہ میں اور مکہ مکرمہ میں ہوں گے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو مسجد اقصی یا مسجد طور میں ہوں گے وہ بھی اس کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو سورہ کاف کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نصیحت فرمائی ہے کہ پہاڑوں اور جنگلوں سے دور رہا جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر اور تسبیحات سے بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے اور موجودہ دور کے جو فتنے ہیں ان سے محفوظ رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سنت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگر کسی بات میں کوئی مسٹیک ہوگی ہو تو معاف کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔